الرحمن الرحیم پروگرام پبلک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یورپ کی امیگریشن حاصل کرنا ایک بڑا خواب ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک سے لوگ آتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے جو عرب پٹی پر لوگ ہیں، افریقہ میں لوگ ہیں، انہوں نے بڑی سٹرگل کر کے جو ہے وہ یورپ میں کئی سال زندگیاں دے کر جو ہے پھر کہیں جا کر امیگریشن ملتی ہے۔ لیکن جب سے اسپین نے اپنی امیگریشن پالیسی اوپن کی ہے 5 لاکھ بندوں کو جو کہ اسپین میں رجسٹرڈ ہے کسی بھی کونے میں، ان کو امیگریشن دی جا رہی ہے۔ ملک کی جو حکومت ہے ان کو دائرہ ٹیکس میں لا رہی ہے کہ ان لوگوں کو امیگریشن دی جائے اور یہ حکومت کے ٹیکس نیٹ میں آئے اور ایک اچھے شہری کی طرح زندگی بسر کرے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسپین میں جو اسپینش وکیل ہیں، اسپین میں ان میٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کا نام ہے ریمن آرنر۔ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسپین سے، اور ان کے ساتھ جو کنسلٹنٹ ہیں ثاقب راجہ صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ڈائریکٹ آپ کی طرف آؤں گا۔ راجہ ثاقب صاحب اینڈ ریمن آرنر، ہمیں بتائیے گا کہ کتنے لاکھ لوگوں کو اسپین کی امیگریشن مل رہی ہے اور کیسے مل رہی ہے، کون لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ اور اکاؤنٹنگ میں آ سکتے 5 لاکھ ان کا اسٹیمیشن ہے کہ 5 لاکھ کے لوگ زیادہ ہے اور یہ 8 لاکھ تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور میرے دوست جن کا نام ہے میرے ساتھ سکھے جو بیٹھے ہوئے، یہ تقریباً 1986 سے کمیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنی خدماتیں پیش کر رہے ہیں، آئے رہے ہیں یہاں پر، اور ہفتے سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام رام آرنر ہے، اور جن کو پہلے بات بھی کرتے ہوئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی بھی وزٹ تقریباً 2 دفعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب راجہ صاحب بتائیے گا تھوڑا سا مائک کے قریب، اور یہ بتائیں کہ کن لوگوں کو اسپین کی امیگریشن مل رہی ہے اور اس کے لیے کون سے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور کن کن ممالک سے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، قانونی راستہ کیا ہے؟ اصل میں امیگریشن تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آج لگی 31 ستمبر 2025 سے پہلے اسپین میں موجود ہیں ان لوگ، اور وہ انلیگل بھی کہا جاتا ہے، ریگولر ہے، جن کے پاس پیپر نہیں ہے ان کو پیپر دیے جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے امیگریشن کھلی ہوئی ہے، اور کہیں سے بھی کوئی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی ملک کا کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہے جو یہاں پر رہ رہا ہے اور اس کے پاس پروف ہے جو وہ یہاں زندگی گزار رہا ہے، وہ چاہے میٹرو ٹرین سے سفر کرتا ہے، پیسے بیچتا ہے، یا کہیں کام کر سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا لیگل وے ہوٹل میں رہتا ہے، لیکن کوئی لیگل وے آفیشیل پروف جس کی تصدیق ہو سکے وہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ یہاں کے آرام سے رہ سکتا ہے، اس کو لیگل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا پروف جو یہاں پر کہتے ہیں جسے ڈومیسائل کہا جاتا ہے، یا رہنے کا ثبوت ہوتا ہے، بلکہ یا پھر میرج میں یا انسٹرومنٹوں میں، وہ وہاں پر ضرورت ہے، وہ سب سے بڑا پروف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنی کسی ملک میں ان کا وہ کہیں کرائم میں نہ ہو سکتا، جو بھی آدمی یہاں پر رہ رہا ہو وہ رہا ہو، اور اس سے پہلے وہ کہیں بھی رہا ہو تو وہاں کا کرکٹ سب کچھ چاہیے ہوگا۔ یہ جو چیزیں بہت امپارٹینٹ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس میں صرف اسپین کے لوگ جو رجسٹرڈ ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈوریشن کتنی بتائی آپ نے، تقریباً کتنی ڈوریشن سے وہ وہاں پر ان کا رجسٹریشن ہونی چاہیے؟ وہ 1 جنوری 2026 سے پہلے رجسٹر ہو، اور ایک چیز آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ رجسٹریشن نہیں کر سکتے، کہ اگر آئے ہیں 2025 ستمبر میں آئے ہیں انہوں نے رجسٹریشن نہیں ہو سکتے،
لیکن ان کے پاس باقی پروف ہے ہوٹل میں رہنے کا ہے یا کوئی ایسی خریداری کی ہے اچھی تو ان کے نام پہ بل ہے یا کہیں اور ٹرین میں سفر کیا ہے بھائی سفر کرتا ہے تو وہ ثبوت سے وہ بھی پروف کرتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں آپ کے ساتھ یہ اسپینش وکیل بیٹھے ہیں کہ یہ سہولت صرف اسپین میں آباد لوگوں کے لیے ہے یا یورپ پورا چونکہ یورپی یونین میں شامل ہے تو اس میں بہت سارے لوگ اٹلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی باقی اسپین میں آ رہے ہیں, کوئی پرتگال میں بیٹھا ہے یا کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے یا کوئی کسی بھی یورپی کنٹری میں بیٹھا ہے اور وہ اسپین میں آ رہا ہے جی 5 لاکھ بندوں کو اسپین امیگریشن دے رہا ہے تو جو بھی آئے گا اس کو مل جائے گی, ایسا ہی ہے کیا؟ Quiere decir que esta generación luego para gente lo que está registrado en Alemania o está registrado en Estados Unidos, hay otros países de Europa que pueden participar, no tienen empadronamiento en toda España. Solo en España. Solo los que estén empadronados hasta el 31 de diciembre del 2025 o tengan prueba de que han estado en España con anterioridad al 31 de diciembre del 2025. جی راج صاحب آپ بولیں تھوڑا سا اس میں اردو میں بتائیے گا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور نازل ہے کہ یہ اسپین کے لیے ہے کہ جو لوگ اسپین میں رجسٹرڈ ہے یا اسپین کا کوئی پروف رکھتے ہیں کیونکہ امیگریشن ہر ملک کے اپنے حساب سے اوپن ہوتی ہے تو بعض لوگ کرتے بعض ملک کرتے بھی لاسٹ امیگریشن 2007 کے بعد اس کے بعد بھائی وہ کوئی ملک کا امیگریشن کھولتا نہیں پرتگال میں 2 سال پہلے ہوئی ہے. اب تو یہ صرف اسپین کے دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی یورپ کے دوسرے ملک میں رہ رہا ہو تو اس کا ٹیکس اسپین کا چاہیے اسپین میں ٹیکس 2025 میں اٹلی میں آیا ہے یا فرانس میں آیا ہے یا ہالینڈ میں آیا ہے تو اسپین میں نہیں ہے اس میں اپنے رجسٹریشن تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا, یہ صرف اسپین میں رجسٹر ہو چکے. بالکل صحیح, بہت شکریہ راجہ ثاقب صاحب. اور آپ کے ساتھ جو اسپینش وکیل موجود ہیں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو 5 لاکھ لوگوں کو اسپین میں امیگریشن دی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی اسپین کے اندر رجسٹرڈ ہیں, باہر کے لوگوں کو یہ امیگریشن نہیں مل رہی. ایسا ہی ہے رائے صاحب؟ جی بالکل, باہر کے لوگوں کو یہ امیگریشن تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ لوگ آ جائے اور آ کے یہ کھلائی گئی ہے, ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں فیوچر میں کوئی ہو تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت تک جو لوگ آلریڈی 5-6 مہینے کا ثبوت اپروو کریں گے بتائیں گے دکھائیں گے جو لوگ اور جو شہر میں ہے. دوسرا یہاں آبادی 200 بھی آ جاتی ہے 5 لاکھ آدمی, یہاں تقریباً اسپین میں 8 لاکھ کے قریب ریگولر ہوگی جن کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر آتے ایشین ملک کی لیکن ایشین ملک کی بھی امیگرینٹ لاتینر ملک کی یہ ملک ہے چلی ریپبلک ڈومینیکانا میکسیکو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ہماری طرح وہ اسپین میں زیادہ وہاں کے لوگ بھی ہیں جتنے ہمارے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں ہم لوگوں کا ایشین کنٹری کے تو بہت کم ہے لوگ زیادہ ہے.